الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دہرا رہے تھے.
یہاں تک ہم حضرت کے واقعات کو دوہرا چکے تھے کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت تشریف لائے اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہوئی حضرت سے، اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے یہ بات رکھی کہ ہماری جو دو بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک کو ہم آپ کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں بشرط یہ کہ آپ 8 سال تک ہمارے ہاں رہیں، اور اگر آپ 10 سال رہیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان اور آپ کی مرضی پر ہوگا۔ اللہ عز جلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات حضرت موسیٰ کے آگے رکھی تو حضرت نے فرمایا کہ قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت نے فرمایا یہ جو بات ہے نا، یہ جو معاہدہ ہے یہ آپ کے اور ہمارے درمیان ہوا اور یہ میری مرضی پر رہے گا کہ میں 8 پورا کروں یا 10 کروں، مجھ پر یہ اصرار نہیں ہوگا کہ مطلب میں نے ضروری جو ہے وہ 8 ہی 10 پورے کرنے، 8 کروں 10 کروں، مجھ پر چھوڑ دیجیے گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور یہ جو آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہوا ہے، بات ہوئی ہے، اس پہ اللہ نگہبان ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگے، تھوڑی سی اکابر کے ہاں بحث ہے کہ وہ نکاح پھر تبھی ہو گیا یا وہ 8 سال کی مدت یا 10 سال کی مدت پورے ہونے کے بعد ہوا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے، قرآن پاک میں جہاں تک ہے علماء نے لکھا ہے سر آنکھوں پر ہے، اس کے بعد کئی طرح کی ابحاث چھڑتی ہیں، لیکن بہرحال نکاح ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ ایک بات، دوسری بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ہم 8 پوری کریں 10 پوری کریں۔ تو حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک پادری صاحب نے، عیسائیوں کے بہت بڑے عالم نے یہ سوال کیا کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 8 پورے کیے یا 10 پورے کیے، کون سی مدت حضرت نے پوری کی؟ تو حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تو یاد نہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ حضرت نے کون سی مدت پوری کی، مدت تو پوری فرمائی، اس لیے کہ 8 تو واجب تھی پوری کرنا اور 10 جو تھی یہ اختیاری تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ پھر حضرت نے 8 پورے کیے یا 10 پورے کیے۔ اور ان جملوں سے اکابر نے یہ ایک اصول بھی لکھ دیا کہ انسان چاہے کوئی بھی ہو، اگر اسے ایک بات ایک مسئلہ پتہ نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ بھائی میں نہیں جانتا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو، اس میں خیر ہوتی ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاں آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور حضرت محمد الرسول اللہ کے شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے آ کر حضرت سے یہ بات کہی کہ مطلب وہ یہ بات پوچھ رہا ہے، حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اس سے جا کر کہو کہ حضرت موسیٰ نے 10 پورے کیے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جب کسی کو کوئی شے دیتے ہیں تو صرف کامل نہیں اکمل دیتے ہیں، اس لیے 8 نہیں 10 حضرت نے پورے کیے۔ اچھا پھر ایک
थोड़ी सी बहस है अकाबिर के यहां। बहरहाल अब सारी आभास को क्या यहां छेड़ें, दुआ करें जितना कुछ हो गया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आगे चलें। फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल, अल्लाह ने फरमाया जब मेरे अल्लाह के कलीम ने उस मियाद को पूरा कर लिया। अच्छा, मियाद को पूरा कर लिया तो अभी मैंने अर्ज किया कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि हजरत मूसा ने 10 साल पूरे फरमाए और 10 साल के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वसारा बि अहलिही। अब यहां पर थोड़ी सी बहस है अकाबिर में कि आया ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इरादा फरमाया मिस्र जाने का, ये फौरन फरमाया उस मियाद के पूरे होने के, या कुछ मुद्दत बाद बयान फरमाया? मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तसस्सुल कुरान में कि जिस बात को अल्लाह ताला ने वाज़ेह नहीं फरमाया, मुबहम रखा है, बस उसमें मत पढ़ो। अल्लाह बेहतर जानते हैं। अलबत्ता मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह का रुझान यही है कि कुछ मुद्दत बाद गए और अच्छी खासी मुद्दत के बाद, और इस पर उन्होंने दलाइल भी लिखे हैं। बहरहाल वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और खुद जो हजरत ने फैसला फरमा दिया, और भी कई अकाबिर ने लिखा है जिस बात को अल्लाह ताला ने मुबहम मुजमल छोड़ा है बस उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इरादा फरमाया पैगंबर ने मिस्र जाने का, बस जब फरमाया मियाद पूरी कर ली, जो वाजिबी भी थी इख्तियारी भी। उलमा ने लिखा है कि जब वो मुद्दत गुजरी, एक वक्त आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अब मिस्र वापस जाना चाहिए। अब तो किब्ती का जो कत्ल है वो भी भूला बिसरा किस्सा हो गया होगा, मुद्दत गुजर गई है। एक तो ये 10 साल, फिर दूसरे जो हजरात हैं जो दलाइल के साथ इस बात पर जोर देते हैं कि मजीद भी 10 साल गुजारे हजरत मूसा ने हजरत शुएब के यहां। अगर उन हजरात के कौल की तरफ देखा जाए तो कितने साल हो गए? 20 साल। तो हजरत ने फरमाया कि वो किब्ती का कत्ल भी भूला बिसरा किस्सा हो गया होगा, वालदा भी हैं, भाई भी हैं, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। बात समझ आई? फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल वसारा बि अहलिही आनस मिन जानिबि तूरि नारन। अच्छा, उलमा ने लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हजरत अब मेरा दिल ये चाहता है मैं अपने घर लौट, आपसे इजाजत चाहिए, आप हमें इजाजत दे दें, हम अपने घर चलें, हमारी वालदा भी हैं, भाई भी हैं, मुद्दत हो गई वो दियार छोड़ा हुआ, अब तो वो किब्ती का कत्ल का किस्सा भी भूला बिसरा मसला हो गया होगा, आप इजाजत दें तो हम वापस लौटें। उलमा ने लिखा है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी हजरत मूसा को इजाजत दी कि बिल्कुल इजाजत है, और अपनी बेटी भी संग की, और बाज़ अकाबिर ने फरमाया एक खादिम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के संग हुए, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बकरियों का एक रेवड़ भी दिया कि इसको भी साथ ले जाएं, आपके काम आए। और एहतराम के साथ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रुखसत किया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से मिस्र की तरफ अब चले। जैसे पहले मिस्र से मदियन की तरफ आए थे, अब मदियन से मिस्र की तरफ निकले। अच्छा, अब यहां पर ये देखें, फरमाया जब वो राह में देखा तो अब वो घर वाले भी परेशान। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है जाहिर बात है उस जमाने में ये दिया चलाई का रिवाज तो था नहीं, चकमाक का रिवाज था। हजरत के पास चकमाक था, उसको रगड़ा 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 लेकिन आग नहीं पैदा हो रही। वो चाहेंगे तो पैदा होगी ना, अब चकमाक रगड़ रहे नहीं पैदा हो रही, ये बात है। अब जरूरत भी है, इसलिए कि आग जरूरत है इंसान की। आनस मिन जानिबि तूरि नारन, एक नजर उठी तो एक रोशनी नजर आई, आग
اچھا، اس میں اکابر کی بحث ہے بڑی علمی کہ آیا وہ نار تھا یا نور تھا، آیا وہ نار تھی یا آگ تھی یا نور تھا. بہرحال آپ ان بحث میں مت پڑے، بس خلاصہ سنیں. جن کو ضرورت ہے تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معروف القرآن کے اس مرحلے پر، سورہ قصص کے مراحل پر یا سورہ طٰہٰ کے مراحل پر ان کی تفصیلات کا خلاصہ کر دیا ہے مسلم شریف کے حوالے سے، وہ وہاں پڑھ سکتے ہیں. آنس من جانب الطور نارا، آگ دیکھی چمک رہی ہے. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے میں نے آگ دیکھی ہے، آپ لوگ یہیں رکیں، میں جا کر آگ انگارہ لے آتا ہوں ایک، تاکہ روشنی ہو جائے، یا ہو سک آپ کو گرمی کی ضرورت پڑے گی، تپش، ایک بات گرمیش جس کو کہتے ہیں، آپ ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں ہمیں کوئی صحیح راہ بتانے والا بھی مل جائے کہ بھئی مصر کی صحیح راہ کون سی ہے. اس لیے کہ اکابر نے لکھا ہے روشنی ہونا تو آبادی کی نشانی ہوتی ہے. تو حضرت کو خیال آیا کہ ممکن ہے وہاں پر، پھر یہ تو عین ممکن ہے جب روشنی ہے تو پھر وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا جو ہماری رہنمائی کر دے گا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. ہم جائیں، ہو سکتا ہے کوئی خبر مل جائے صحیح راستے کی. او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا ہو سکتا ہے میں آگ کا انگارہ لے آؤں جس سے آپ تپش حاصل کر لیں، گرمائش حاصل کر لیں. اپنے گھر والوں سے حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں. یہ کہہ کے حضرت چل دیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بولو تو صحیح. اب یہاں سے چلے، اچھا یہاں تک ہم نے سورہ قصص سے ان مراحل کو پڑھا ہے. اب ذرا آئیے سورہ طٰہٰ کی طرف. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ طٰہٰ میں بھی ملے گا، سورہ شعراء میں بھی ملے گا اور سورہ قصص میں بھی ملے گا، لیکن مرحلوں کا فرق، تفصیل اجمال کا فرق رہ سکتا ہے. یہاں تک ہم سورہ قصص سے آئے ہیں. اب ذرا سورہ طٰہٰ کی طرف آئیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس واقعے کو وہاں کیسے بیان فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. یہ سورہ طٰہٰ ہے. او اجد على النار هدى. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ ذرا دیکھیں وہی بات ہے، بس اجمال تفصیل کا فرق ہے. بعض لوگوں نے کہنے کا کوشش کی ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے، یہ اجمال تفصیل کا مقام ہے. کبھی دیکھیں نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تو شان ہے نا، کبھی جمال میں آتے ہیں، کبھی جلال میں آتے ہیں، کبھی حیرانگی میں آتے ہیں، کبھی اطمینان میں آتے ہیں. یہ مواقع ہوتے ہیں، یہ تعارض نہیں ہوتا. تعارض ٹکراؤ کو کہتے ہیں. الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ تفصیل ہے، کہیں اجمال ہوتا ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے. خیر اس کے کچھ نہ کچھ مرحلے ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ. یہ ابھی فی الحال تو خلاصہ سنیں. فرمایا کہ ہم انگارہ لے آئیں یا ہمیں وہاں کو راہ دکھانے والا، راہ بتانے والا مل جائے کہ مصر کی صحیح راہ کون سی ہے جس کو ہم کھو بیٹھے. اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں آئے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اذ قال لأهلهم اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. جب حضرت موسیٰ یہ بات کہہ کے چلے، اچھا طور پر آ گئے. کہاں پر آئے؟ طور پر آئے. اور یہ تو آپ کو یاد ہے نا، والتینی والزیتونی، آگے کیا ہے؟ تو طور سینا کا تو اپنا مقام ہے. ظاہر بات ہے ساری تفصیلات تو ہم نہیں پڑھ سکتے، شاید آگے اگر اللہ نے موقع دیا تو پڑھیں گے، ورنہ آپ خلاصہ ہی سنیے.
اچھا، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر آئے، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں پر آئے تو اکابر نے لکھا ہے کہ منظر ہی کچھ اور تھا. طور ہے اور درخت ہے، ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلگ رہا ہے آگ سے، لیکن اگر درخت آگ میں سل گئے، آگ درخت کو جلا کے بھسم کر دے گی، لیکن یہ کیسی آگ ہے کہ جیسے جیسے بڑھتی اور بھڑکتی جا رہی ہے، درخت اور سرسبز ہوتے جا رہا ہے، اس کی سرسبزی میں نکھار آتا جا رہا ہے اور آگ کی بڑھوتری میں نکھار آتا جا رہا ہے. وہ دیکھ کے حیران ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قریب ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ یہ کیسی آگ ہے کہ اپنا یہ درخت کو جلا نہیں رہی. حالانکہ یہ تو مانی بھی بات ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر کسی درخت میں آگ لگ جائے تو وہ تو اس کو جلا کر بھسم کر دے گی، لیکن یہ کیسی آگ ہے. علماء نے لکھا ہے حضرت دیکھ کے حیران ہے کہ وہ جتنی بڑھتی جا رہی ہے درخت کے اندر اتنا نکھار آتا جا رہا ہے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت کلیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو دیکھا تو حیران ہو رہے ہیں کہ یہ جتنا بڑھ رہی آگ اتنا ہی اس کی سرسبزی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا، علماء مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. اب بہرحال اپنی حیرانگی پر حضرت نے قابو پایا اور اپنی ضرورت کی طرف دھیان دیا کہ جس ضرورت کے لیے آئے ہیں وہ حاصل کریں. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. آگ لینے آئے تھے نا تو یہ حیرانگی کے عالم میں تو آئے، لیکن اس پر قابو کیا ہوا جس ضرورت کے لیے آئے وہ حاصل کریں. علماء نے لکھا ہے اب قریب ہوتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا، اب دیکھیں یہ کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں، گھبرانے لگے. آگ ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہوتی. اس لیے کہ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہوتے حضرت آدم ہی کی اولاد میں سے، یاد رکھیں. اس لیے بتقاضۂ بشریت ہے. گھبراہٹ ہونے لگی، لیکن بہرحال اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا. اب آگ لینے جا، اب آگ کیسے لیں؟ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کچھ ٹہنیاں لی، وہاں کچھ پڑی ہوں گی، یا کوئی ٹینکے وغیرہ اکٹھے کی، ان کا گٹھا بنایا، اس کو آگ میں لگایا، کوشش کی بھی آگ میں لگ جائے تو آگ اس میں آ جائے گی، میرا مقصد حاصل ہو جائے، وہ لے جاؤں. اچھا، جب ہاتھ کو ایسے کیا گٹھے کے ساتھ، علماء نے لکھا وہ آگ پیچھے ہو گئی. اب حضرت تھوڑا اور قدم رہا وہ اور پیچھے ہو گئی، تھوڑا اور قدم رہا وہ اور آگے پیچھے ہو گئی. پھینک دیا. اب پیچھے ہونے لگے ہیں کہ میرے خیال میں یہاں سے چلا جائے. اچھا، اب جیسے ہی پلٹنے لگے تو آگ واپس آ گئی. اب گھبرانے لگے کہ یہ عام بات نہیں، یہ کچھ اور بات ہے. لیکن اب اسی میں بہتری سمجھی کہ اب یہاں سے چلا جائے. اچھا، جب چلنے کا ارادہ کیا تو علماء نے لکھا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، اب آواز آئی ہے موسیٰ. اب حیران ہو کے جو پلٹ کر دیکھیں، آپ یقین فرمائیں کہ دیکھیں نا، میں بات کر رہا ہوں نا تو یہ تو چلیں اسپیکر ہے ان کو آپ چھوڑیں، میں جو بات کر رہا ہوں میری آواز اس سمت سے آپ کی طرف آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان آلوں کو چھوڑیں، وہ تو ان کی یہ تو وہ ظاہری طور پر وہ ہے نا. میری آواز کا اثر یہ ہے، آپ مجھ سے کوئی بات کریں، آپ کی آواز یہاں سے مجھے سنائی دے رہی ہے براہ راست، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، یہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ جو آواز آئی حضرت موسیٰ کو، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، یہ اس ایک جہت سے نہیں، اس لیے کہ اس ذات کی شان یہ ہے کہ وہ ہر لمحے ہر طرف ہے. یہ ایک جہت کیسے طے کی جا سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، یہ جو آواز آئی ہے صرف اس جہت سے نہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، بلکہ حضرت موسیٰ کے ایک ایک بال کی طے سے آواز آ رہی تھی. اس لیے کہ وہ آواز کن کی تھی؟ ہاں، یہ یاد رکھیے گا. اکابر کی اس کے ہاں ضرور بحث ہے کہ آیا وہ فرشتے کی آواز تھی جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغام میں بول رہے تھے، یا اللہ کی؟ علماء دیوبند نے لکھا ہے
मुहक्किकीन अहले सुन्नत वल जमात ने लिखा है वो अल्लाह ही की निदा थी। अल्लाह के कलीम से, जिनको कलीम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने उनसे फरिश्ते के जरिए से बात नहीं की, बराह रास्त बात की है। ये एजाज था हजरत मूसा का, ये शान थी हजरत मूसा की। कोई बात समझ आई है आपको? इसलिए अकाबे ने लिखा है एक जहद से कैसे आ सकती थी, हर जहद से वो आवाज हजरत मूसा को सुनाई दे रही। फलम्मा ता, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज आई, या मूसा, ए मूसा। अच्छा, अब मुतवज्जे हुए। फलम्मा ताहा नूदिया या मूसा, आवाज आई अल्लाह के करीम को, ए मूसा। अब मुतवज्जे हुए। अच्छा, एक चीज साहिब क़ससुल अंबिया ने बड़ी अजीब लिखी है, अगर मेरी तवज्जो दे सकें तो। तवज्जो है, बोलो तो सही। उलमा का साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखा है, ये जरा कैफियत तो जाहिर बात है, ये हू बहू तो समझी नहीं जा सकती, इसलिए कि ये अल्लाह जानते थे या खुदा के कलीम जानते थे जिन पर गुजर रही। सही बात है या नहीं? देखे ना, अल-अकाबे ने लिखा है अगर एक अनार है और मैं आपके आगे पेश करूं कि बड़ा मीठा है, बड़ा इसका जायका ये है वो है, मैं अनार के जायके को समझाने के लिए जमीन आसमान के खिलाफे भी मिला दूं, आप अनार के जायके को उस वक्त तक 100% नहीं समझ सकते जब तक उसको चखे नहीं, तब तक नहीं समझेंगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस कैफियत को समझिए कि अल्लाह कलाम फरमा रहे हैं अपने कलीम से, उनकी क्या कैफियत होगी दिल की। फलम्मा ताहा नूदिया या मूसा, ए मूसा। अब सुनिए, इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा रब। फलम्मा ताहा नूदिया या मूसा, है मूसा, यानी शान है अल्लाह के कलीम की। यही वो मरहला था ना, मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हजरत मूसा की शान को समझो, ये अल्लाह के नबियों में ऐसे गुजरे हैं, इनको यहूदी भी नबी मानते हैं, ईसाई भी नबी मानते हैं, मुसलमान भी नबी मानते हैं। फलम्मा ताहा नूदिया या मूसा, है मूसा, इन्नी अना रब्बुक, मैं तेरा रब। फखला, उतार दे, नाले अपने जूते, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुअन, मेरे कलीम आप तो उस जगह पर आ जाए हो जिस पे मेरी रहमतें बरसती हैं। फखला, उतार दे, नाले अपने जूते, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुअन, बेशक आप उस जगह पे खड़े हैं जहां पर मेरी रहमतें बरसती हैं। अच्छा, उलमा ने लिखा है कि अब अल्लाह ताला माफ फरमाए, बातिल भी तो अपना काम करता है ना। उसने उलमाए अहले सुन्नत से, मुसलमानों से ये सवाल किए कि भाई ये हजरत मूसा को कैसे पता चला कि अल्लाह बोल रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। एक ने तो लिखा है कि एक मुसाफिर था, राह गुम हो गई उससे, अब वो जो है वो आग समझ कर लेने आए, तो जो आवाज आई उनको कैसे पता चला कि वो अल्लाह बोल रहे हैं। इंशाल्लाह इनके जवाबात आ जाएंगे अपने मरहले पर, बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाए। ये फितनों का दौर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन याद रखें दीन इस्लाम की वो राह जिस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को 14 सदियों पहले चला कर गए थे, शहीद खत्म नबूवत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वो राह जैसे कल रोशन थी आज भी वैसे ही रोशन है। एतराजात करने वाले करते रहते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक कल मेरे पास नौजवान आया, मुझे कहता है कि उसको किसी कादियानी ने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी है। इसने वो आयत पढ़ी, कौन सी? मा कान मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन। उसने कहा इसका माना तुम्हारे मौलवी खामखा आखिरी करते हैं। तो वो परेशान हो गया। अच्छा, मैंने उसको खैर अपने अंदाज से समझाया। मैंने उसको एक छोटा सा सवाल दिया। जी हाँ, मैंने उसको छोटा सा सवाल दिया। उसको सवाल मैंने ये दिया, मैंने कहा एक बात बताओ, हजरत रफीक दम हिजरत
رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی تھے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا حضرت رفیق دم ہجرت نبی نہیں تھے، یہ وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی تابعداری کر کر کے اتنی تابعداری اللہ کے نبی نے کی کہ وہ نبی بن گیا. ہاں یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن میں نے اس دوست سے کہا، میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس نے جو یہ کہا ہے ذرا آپ اس سے پوچھئے گا کہ وہ کون سی تابعداری تھی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو 1300 سال بعد نصیب ہوئی اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کی صحبت میں بھی نہیں میسر آئی. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ میں نے کہا وہ تو نہ بنے، اور 13 صدیوں بعد یہ پیشابی، یہ وہ شوگر کا مارا ہوا یہ بن گیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس کے بیٹے نے لکھا ہے ابو جی تو روزے بھی نہیں رکھ پاتے. اس نے کہا یہ کیا پتا چلا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ خدائی بات کر رہا تھے؟ وہ تو راہ گم ان سے ہو گئی، بھٹک گئے، آگ لینے آئے، آگے سے آواز، آپ لوگ کہتے ہو آواز، ان کو کیسے پتا چلا یہ خدا بول رہے ہیں؟ انشاءاللہ ان کے جوابات آئیں گے اپنے مرحلے پر، لیکن پہلے خلاصہ سنیں. فرمایا کہ انی انا ربک، میں تیرا رب، فخلا، اتار دے، نعلیک، اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طوًا، بے شک میرے کلیم آپ اس جگہ پر آئے ہو کہ جہاں پر میری رحمتیں برستی ہیں. اس پر اکابر نے ایک بڑی، اب کس بات کا رونا روئے آدمی. آج کل آپ نے سنا ہوگا نا جوتے پہن کے نماز پڑھو، کہتے ہیں مردہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں. انا للہ و انا، کس مسئلے کو آدمی روئے. صاحب قصص الانبیاء نے انہی آیات کے مواقع پر لکھا ہے کہ تنہما داغ داغ شدھ پمبا کجا کجا نے، ہم کس بات کو روئیں. بہرحال اکابر نے ان باتوں کو بھی ان مواقع پر چھیڑا ہے، لیکن ہم نہیں چھیڑتے. اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی آئے گا. لیکن جوتا پہن کر مت پڑا کرو. کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے، حضور نے بھی پہنا، صحابے نے بھی پہنے. اچھا، صاحب قصص الانبیاء نے ایک سوال کیا ان سے کہ حدیث شریف میں یہ تمہیں نظر آ گیا، یہ حدیث شریف میں کہاں لکھا ہے کہ تمہارا جوتا ربڑ کا ہو، وہ 1 کلو پانی بھی اندر جذب کرتا رہا ہو اور پھر آ کر نماز پڑھ لیا کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا، یہ کپڑے میں نماز جائز ہے نا؟ بولو. اگر یہ پلید ہو جائے تو بولو نا. تو پھر وہ جوتا جو ہے وہ کسی حال میں بھی وہ پڑھ لیا کرو. کہتے ہیں جی جائز ہے. ہاں ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، جوتا پاک ہو تو جائز ہے. ایک بات. دوسری بات، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی تو دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی میں نجاست کا ذرا سا حصہ لگا، کعبے نے لکھا ہے ذرا سا. حضرت جبریل آ گئے کہ آقا آپ کی جوتی میں نجاست لگی ہے، اس کو ہٹا دے. یہ ضمانت آپ کو اور مجھے حاصل ہے؟ بولو نا. تو کیا صرف یہ بخاری شریف کی حدیث سامنے رکھ کے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کہ مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں؟ جب حدیث کو خود پڑھو گے نا حضرت، تو پھر یہی گول کھلاؤ گے. قرآن و حدیث بغیر استادوں سے سمجھے نہیں آتے. فرمایا انی انا ربک، میں تیرا رب، فخلا، اتار دے، نعلیک، اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طوٰا. اچھا، انہوں نے تو یہ سمجھا یہ جو ہمارے مہربان ہیں، اور ایک وہ اور ہیں ہمارے، وہ جو ہے نا اپنا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ جو کوئی مرحلہ چھوڑتے نہیں مرحلوں میں سے. انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ حضرت موسیٰ تو جب طور پر آئے تو اللہ نے فرمایا فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے. لیکن جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تو اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ جوتوں کے ساتھ عرش پر آ جائیں. انا للہ و انا. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، کوئی مانے نہ مانے، جس کی تصدیق مفتیان پاکستان نے بھی کی ہے کہ معراج کی رات میں عرش پر جانا ثابت ہی نہیں ہے. معراج میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کو اللہ نے فرمایا معراج عرش پہ آ جاؤ، وہ بھی جوتوں کے ساتھ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی بات یہ ہے حضرت خود تو مت کوئی چیزیں پڑھاؤ نا. بہرحال چھوڑیں، آپ بھی ناراض ہو جائیں گے. ناراض تو نہیں ہو؟ بولو تو صحیح. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میری بات کو غور سے سن. اللہ جی کیا؟ اِنَّنِي
انا اللہ لا الہ الا انا. بقایا انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین.